الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا شب قدر میں، اور آپ کچھ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینے سے۔ اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کے لیے۔ یہ سراسر سلامتی ہے، یہ رہتی ہے طلوع فجر تک۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ لیلۃ القدر ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ از خود نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اسوہ اور آپ کی احادیث سے جو آپ کے آخری عشرے کے معمولات معلوم ہوتے ہیں، اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ جب شروع ہوتا تو عبادت اور آپ کے معمولات میں یہ ہے کہ آپ کمر کس لیتے تھے، شد میزرہ، اور پھر آخری عشرے کی ان عبادات میں آپ اپنے اہل خانہ کو بھی شامل فرماتے، تہجد کا بالخصوص اہتمام فرماتے۔ اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک طلب، تڑپ، کسک، سسک اور جستجو۔ اور تیسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک ہجوم کے ساتھ آسمان دنیا اور پھر زمین پر جلوہ گر ہوتے ہیں، اور ہر اس شخص کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آتے ہیں جو اس شب خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اس کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے، قیام و قعود میں مصروف ہوتا ہے، اور تسبیح و تحلیل اس کا معمول ہوتا ہے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر اس شب کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے پروردگار، تو بہت معاف فرمانے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، اور معاف کرنا تجھے بہت پسند ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ آج 26 رمضان ہے، اور آنے والی شب جس کے بارے میں امت کے اکابرین کا یہ خیال ہے کہ یہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ حضرت ابن عباس نے اس پر بہت معتبر اور مضبوط بات کی۔ آپ کہتے ہیں کہ 27 جو ہے یہ لیلۃ القدر کا عدد 9 ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں لیلۃ القدر 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جس کو جمع کریں تو یہ 27 بنتا ہے۔ اور قرآن کے بہت بڑے عالم جن کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائٹل اور اعزاز سے نوازا، حضرت ابی بن کعب، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 27ویں شب یعنی آنے والی شب یہی لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کی عطائیگی، اس کا سبب کیا ہے؟ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، گزشتہ امتوں کے احوال سن رہے تھے، جان رہے تھے، اور ان کی طویل عمروں اور پھر ان عمروں نے طویل ریاضتوں اور عبادتوں، اور پھر اپنی امت کی مختصر عمروں، ان کا جان کر آپ کی طبیعت میں تھوڑی تشویش لائق ہوئی، تو یہ سورہ قدر نازل ہوئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ 83 سال بنتے ہیں، اور ہمارے اس خطے کی طبی عمر تو اس سے بہت کم ہے، شاید ہی کوئی 83 سال تک پہنچتا ہو۔ اس ایک شب کی عبادت اور ریاضت، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سعید کی برکت سے اتنی اس میں اہمیت رکھ دی، اتنی وسعت اور برکت رکھ دی کہ اس ایک شب کا قیام 1000 مہینے سے بہتر۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہاں 1000 مہینے کا مطلب جو ہے یہ محض 1000 مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ کثرت پر دلالت کرتا ہے، یعنی
اس کی برکتوں، رحمتوں اور اس کی نوازشوں اور اس کی عنایت نے اس شب میں بے حد و حساب ہیں۔ ایک تو اس کی سگنیفیکنس لیلۃ القدر کی یہ ہے، اور دوسری اس کے ساتھ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ ایک الگ سے اس کا اختصاص ہے جس پر آج ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہمیشہ کی طرح بہت معتبر شخصیات تشریف فرما ہیں۔ علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، آپ ان سے واقف ہیں، اور وہ آپ سے ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب، حافظ فیصل عمر، اختتام پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک القادر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ القادر کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاشرے میں اس کی قدر و منزلت کو بڑھا دیتا ہے۔ مفتی صاحب، آج کا اور 26 رمضان ہے اور آنے والی شب بہت برکتوں والی ہے، اور اس شب کی جو خاص سگنیفیکنس ہے کہ سورہ قدر اور اس کا شان نزول اور آنے والی شب کی برکات، جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے آج کی شب کے حوالے سے بہت جامع انٹرو دیا، جس میں اس شب کو ہر پہلو سے اس کی اہمیت کو، اس کے اجر و ثواب کو واضح کیا گیا۔ ہم تو نسبتوں کے قائل ہیں، اگر کسی رات کو کسی زاویے سے کوئی نسبت حاصل ہو جائے تو ہم اس رات کا بڑا احترام کرتے ہیں اور اس رات میں عبادات کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ وہ رات ہے جس کی فضیلت پر محض اشارتاً کسی نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے ہم احترام نہیں کر رہے، بلکہ اس رات کی تعریف، اس کی تعظیم اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر خود رب العزت نے پوری سورت نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور سورت کا نام بھی اس رات سے موسوم کر دیا اور اس کو قدر فرمایا گیا۔ اس سورت کے شان نزول کو دیکھیں تو اس سے بھی اس رات کی فضیلت بہت عمدہ انداز میں واضح ہوتی ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شان نزول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مختصر عمروں کو دیکھا اور گزشتہ امتوں کی طویل عمروں کو ملاحظہ کیا، تو آپ نے اس پر اللہ تعالیٰ کے حضور اس بات کے حوالے سے عرض کی کہ مالک، میری امت کی عمریں مختصر ہیں تو یہ زہد و تقوی اور عبادات میں گزشتہ امتوں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو رب العزت نے اپنے محبوب کے قلب مبارک کو تسلی بخشنے اور آپ کی خواہش کے عین مطابق یہ سورت نازل فرمائی اور اپنے حبیب کو یہ خوشخبری دی کہ محبوب، آپ کی امت کی عمریں اگرچہ مختصر ہیں لیکن ہم انہیں ایک رات ایسی دے رہے ہیں کہ یہ ایک رات میں اگر عبادت کر لیں تو انہیں 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے زیادہ کا اجر اور ثواب عطا ہو جائے۔ تو ایک شب کا یہ اجر ہے۔ اور میں یہاں پر ضمناً یہ کہہ دوں، اکابر علماء نے یہ کہا ہے کہ شب قدر میں قرآن عطا ہوا، اس لیے یہ رات افضل ہوئی، اور شب میلاد مصطفیٰ میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ اگر جس نسبت سے رات کو فضیلت حاصل ہے اس کا لحاظ کیا جائے تو شب میلاد شب قدر سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی اتنی فضیلت رکھی تو شب میلاد کی کتنی فضیلت ہوگی۔ تو اللہ نے حضور کے طفیل اس امت کو اجر و ثواب کے ذخائر جمع کرنے کے لیے مختلف نسبتوں سے مختلف اوقات میں برکات سمیٹ دیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی
کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر فرمایا. اور یہاں اس رات کی فضیلت کی ایک اور بات بھی پہلی آیت میں آ گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو اس رات میں اتارا ہے. یہ بھی اس رات کی فضیلت کی بہت بڑی وجہ ہے. کس حوالے سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے رات؟ ایک قول آپ نے ذکر کیا، ایک قول اور بھی ہے. دو اس میں مفسرین اکرام نے بنیادی قول نقل کیے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اس ایک رات کو عبادت کرے، یہ رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، زیادہ ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس ایک سال ایک رات میں اللہ جتنی خیر کثیر نازل کرتا ہے، اتنی خیر کثیر 83 سال اور 4 مہینوں کی راتوں میں بھی نازل نہیں ہوتی، بلکہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس ایک رات میں اتار دیتا ہے. اس رات کو قدر سے موسوم کیا گیا، اور قدر کے 2 بڑے معنی ویسے تو کئی مفسرین نے کیے ہیں. 2 بڑے معنی ہیں. ایک ہے نصیب، قسمت، تقدیر، اور دوسرا اس کا معنی ہے قدر و منزلت. سبحان اللہ. ان دونوں معنوں کو اس رات کی مناسبت سے اطلاق کیا جا سکتا ہے کہ یعنی یہ ایک رات ایسی ہے جس میں بنی نوع انسان کا نصیب طے ہوتا ہے، ان کی قسمت کے اہم ترین فیصلے ہوتے ہیں، اور ان کے مستقبل کے حوالے سے حساس معاملات کو متعین کیا جاتا ہے. اور دوسرا معنی کہ یہ رات بڑی قدر و منزلت والی ہے. جو اس رات کو زندہ کرے، اس رات میں عبادت کرے، اس رات کو اپنے رب کی یاد میں بسر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو قدر و منزلت عطا فرما دے. ڈاکٹر صاحب، آج کا موضوع آپ کے سامنے ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت، اور پھر اس میں نزول قرآن. جناب جی قبلہ ڈاکٹر صاحب، ابھی جس طرح مفتی صاحب نے اس کے فضائل کے حوالے سے بنیادی باتیں اہل نظر کے سامنے رکھیں، آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے لفظاً اس کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ ہر وہ شخص جو ایمان و یقین کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکات اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گی. جو یہ بنیادی طور پہ. اسی طرح دوسرے مقام پہ آپ علیہ السلام نے فخراً اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی وہب لامتی لیلۃ القدر لم یعطیہا. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ لیلۃ القدر میری امت کو عطا کی، لم یعطیہا من کان قبلہ، اس سے پہلے جتنی امتیں ہیں ان میں سے کسی کو یہ برکت والی رات نہیں ملی جو اللہ کریم نے میری امت کو عطا کی. اب یہ بھی دیکھیں، یہ فضیلت واقعی پہلے کسی کو نہیں ملی. پہلے دور میں فرشتے جن جن کو سلام کرتے تھے ان کو یہ شرف ملتا تھا کہ جس وقت انہوں نے آ کے حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کے سلام کیا تو نار نمرود کے شعلے بھی ان کی طرف نہ بڑھ سکے. اگرچہ حضرت جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چاچا جان نے اس کی ایک اور توجیہ بھی بیان کی ہے کہ ورت نار الخلیل مختتما انت فی صلبہ کیف یحترقو. حضور وہ نار نمرود آپ کی وہ کیسے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف بڑھ سکتی تھی جن کی صلب میں آپ کا نور ہو، کیف یحترقو، آگ ان کو کیسے جلا سکتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور خود اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں، اتنے، جیسا کہ ابھی 2 معنی قبلہ مفتی صاحب نے بیان کیے القدر کے، تو اس میں ایک تیسرا معنی بھی مفسرین یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے. تو پوری دنیا میں کائنات میں فرشتوں کا نزول اس قدر زیادہ ہوتا ہے اس رات کہ جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ. تو وہ جو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس کی آگے جو کیفیات ہیں وہ بھی آپ علیہ السلام نے بیان فرمائیں کہ وہ آ کے نہ صرف دعائیں کرتے ہیں بلکہ خود
روح الامین آ کے میری امت کے جو لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اب جبریل امین جب مصافحہ کرتے ہیں تو اس پہ امام ابن جوزی الوفا میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس سے جبریل امین کا لمس آپ کا پر یا آپ کا مصافحہ ہوا ہوگا تو اس پہ قبر کی مٹی جو ہے وہ اس کو کبھی تکلیف نہیں دے گی، سبحان اللہ، جہنم سے وہ دور ہے۔ تو پہلے دور میں اور قیامت والے دن بھی الملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، جنتیوں کو جنت میں جانے سے پہلے فرشتے سلام کریں گے، ہر نبی کی امت کو فرشتے وہاں جنت سے پہلے سلام کریں گے، مگر حضور کی امت کی یہ خصوصیت ہے کہ فرشتے یہاں آ کر حضور کے امتیوں کو سلام کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ابتدا میں جیسے، اور میں نے مفتی صاحب سے بھی عرض کیا، آپ بھی یقیناً اس میں کچھ اپنی رائے شامل کریں گے، جیسا آپ نے حدیث شریف خود بھی من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جی جی، یہ قیام جو ہے اس شب میں، مفتی صاحب بھی ان سے بھی میں رہنمائی لوں گا، بڑی ضرورت ہے اس چیز کی بالکل کہ صحیح۔ یہ قیام جو ہے اس کی سگنیفیکنس، اس کی حدود و قیود، اس کی شرائط، اس کے لوازمات کیا ہیں؟ جی بنیادی طور پہ تو قیام سے مراد جیسے قیام اللیل ہے، اس میں ہم نماز تراویح ادا کرتے ہیں، اور اس رات کی چونکہ نزول قرآن بھی اس رات ہوا ہے، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیا خوبصورت اللہ کریم کی ذات و برکات نے یہ بھی سرکل بنا دیا ہے کہ ہر سال رمضان المبارک کے موقع پہ اسی رات قرآن مجید کا اختتام ہوتا ہے، اور ایک جشن نزول قرآن، جشن نزول قرآن اس لیے اس رات ہوتا ہے کہ قرآن مجید اترا اس رات ہے، اور پھر اختتام بھی اسی رات ہم کرتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے اس کے لیے اس رات کو بنایا گیا، اور رمضان شریف کو قرآن کی حفاظت کے لیے بنایا گیا، ورنہ حافظ بھول جاتے۔ تو ہر سال یہ جو ریپیٹ ہوتا ہے تو اس سے قرآن مجید کی حفاظت بھی قیامت تک جاری ہے۔ ابھی ایک امریکن ریسرچ سینٹر انہوں نے جو رپورٹ دی کہ اس وقت دنیا میں 6 کروڑ سے زیادہ قرآن مجید کے حافظ موجود ہیں، سبحان اللہ، 6 کروڑ سے زیادہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ اس طرح کی ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ مفتی صاحب جی وہی جو میں نے آپ کی خدمت میں دوبارہ آنے کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا، میں اس پہ چاہتا ہوں کہ آپ ضرور، یہ 4-5 گھنٹے ہیں تقریباً، اور اس کے ساتھ نزول قرآن جیسا کہ انہوں نے شروع کیا، اور اس کی کیفیت اور ترتیب کیا تھی؟ اچھا جی، سب سے پہلے کہ اس رات میں عبادت کس انداز میں کی جائے، علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑا خوبصورت پیکج دیا ہے۔ واہ! وہ کہتے ہیں کہ احادیث میں جن اعمال کے کرنے پر کثرت ثواب کی بشارت ہے وہ سارے ہی اعمال اس رات کو کر لینے چاہیے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت مثلاً وہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے سورہ آل عمران کی آخری 2 آیات پڑھی اللہ اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ واہ واہ! تو آپ سورہ آل عمران کی آخری 2 آیات پڑھیں۔ سبحان اللہ! سورہ یہ ناظرین بقرہ، بڑی اہم بات ہے، آج ہم رہنمائی لے رہے ہیں کہ آنے والی شب جو ہے اس کی برکات ہم زیادہ سے زیادہ کس طرح سمیٹ سکتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے جو پہلی بات کہی ہے اس کو تو ضرور نوٹ کر لیں کہ ایک تو تراویح کا اہتمام کریں، اور پھر وہ سارے اعمال جن کو کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ابتدائی جو پہلی بات انہوں نے کہی ہے کہ سورہ آل عمران کی آخری 2 آیات جس نے اس کو پڑھ لیا اس نے گویا اس رات کی برکات کو اپنے لیے لازم کر لیا۔ ابھی اور بھی بہت سی باتیں ہیں جناب۔ دوسرا حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی کہ جس نے فجر اور عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھی اس کو بھی پوری رات کی عبادت کا ثواب سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ! تو اس طرح بھی آپ پوری رات کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرا لیکن یہ ہے، یہ رعایتی چیزیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بھرپور کہ ہم رات کو بھرپور طریقے سے گزار سکیں وہ ساری عرض کرتا ہوں جی۔ جناب۔ تیسرا سورہ یاسین شریف ہے، اس کی ایک تلاوت مرتبہ پڑھیں 10 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب سبحان ہے، اللہ، وہ سبحان تلاوت اللہ، کریں۔ سبحان اللہ۔ چوتھا سورہ ملک ہے جس کے بارے میں ہے کہ یہ منجیہ اور مانعہ ہے، پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات بخشتی ہے اور اس کے اور عذاب کے درمیان ایک رکاوٹ بن جاتی ہے اللہ! تاکہ اس کو عذاب نہ چھو سکے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ لیلۃ القدر سے ہر رات سورہ ملک پڑھنے کی نیت کر کے
آغاز کر لیں اور اپنی زندگی کا ایک نیا معمول اس خوبصورت رات سے شروع کر دیں. یعنی آج سے یہ ہم عہد کر لیں کہ ہم روزانہ ایک تو آج ہم سورہ ملک تلاوت کریں اور پھر سے یہ عہد بھی کر لیں کہ ہر رات سونے سے قبل سورہ ملک تلاوت کیا کریں. سبحان اللہ. چوتھا عمل یہ ہے کہ سورہ زلزال پڑھیں، کیونکہ سورہ زلزال پڑھنے سے نصف قرآن کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث کے مطابق 1000 آیات کا ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. سورہ نصر جس کو پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب ہے. سبحان اللہ. سورہ اخلاص جس کو 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ہے. اسی طرح سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس جن کو پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب ہے، یہ ساری پڑھیں. وہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ اس رات کو بطور خاص صدقہ کریں. سبحان اللہ. کیونکہ صدقے کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہے. اس رات صدقہ کریں گے تو اس کا اجر لیلۃ القدر کی وجہ سے اتنا بڑھے گا کہ جس کی شمار اور گنتی نہیں کی جا سکتی. یہ کریں. اس کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ نوافل ہیں. مثلا امام صاحبی کہتے ہیں کہ آپ 20 رکعت نفل پڑھیں، یعنی ٹوٹل آپ کے 10 جوڑے بن جائیں گے تو 20 رکعت ہو جائیں گی. اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص. ایک تو 20 قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور یہ وہ نماز ہے جو مشائخ کرتے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ چونکہ زندگیاں اپنی زہد و تقوی میں اس رات کو عبادت میں گزارتے تھے، تو وہ اس رات کی جو خاص برکات کے خزانے ہیں ان کی چابیوں کو بھی جانتے تھے، تو وہ ان کا بھی یہ معمول رہا ہے. تو کوشش کریں یہ 20 رکعت بھی پڑھ لیں. یوں ہی امام صاحبی کہتے ہیں کہ اس رات کو درود پاک کی کثرت کریں. سبحان اللہ. کیونکہ درود ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے. اس میں ہمارے فقہا کے ہاں بحث بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ دکھاوے اور ریاکاری کے لیے درود پڑھے تو کیا وہ بھی قبول ہے؟ تو فقہا نے کہا ہاں وہ بھی قبول ہے. علامہ شامی نے اس پر بڑا لکھا ہے سبحان اللہ. کہ وہ بھی قبول ہوگا. ہاں پڑھنے والے کو ثواب ملے گا یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے. ممکن ہے اسے ثواب نہ ملے اس کی ریاکاری کی وجہ سے، لیکن درود بہر حال قبول ہے، کیونکہ درود اس چیز کا نام ہے کہ اے اللہ تو اپنے پیارے محبوب پر اپنی رحمت اتار دے. سبحان اللہ. اس رات درود پاک کی کثرت کریں. اور سب سے اہم حصہ اس رات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک آسمان دنیا پر اپنے شیان شان تجلی فرما کر اپنے بندوں سے فرماتا ہے مانگ لو کیا مانگ. چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو مانگنے کا تقاضا کیا جاتا ہے، تو بندے اگر اس رات دعا کریں تو دعا سب سے افضل عبادت ہے. دعا ہو العبادہ، ویسے بھی دعا عبادت ہے لیکن اس شب افضل ترین عبادت بن جاتی ہے. سبحان اللہ. تو ایک خاص حصہ 2-4 منٹ کے لیے نہیں، کافی دیر تک آپ کوشش کریں آپ دعاؤں میں بسر کریں. دعائیں 2 طرح کی ہیں، کچھ دنیا میں عطا ہو جائیں گی جو بندے کے حق میں بہتر ہوں گی، اور جو بہتر نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آخرت میں آپ کے لیے ذخیرے رکھے گا اجر ثواب اور بہت طرح طرح کی نعمتوں کے. جی مفتی صاحب، آج کچھ سوال بھی ہیں اور کچھ موضوعات اور مضامین جو باتیں بریک سے پہلے چل رہی تھی. جناب بہت ساری عبادات بتا دی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی بات میں نے ابھی چھپا کے رکھی ہوئی ہے. وہ میں نے سوچا تھا میں آخر میں بتاؤں گا، لیکن اب تقریباً آخر کے قریب ہے تو میں بتا ہی رہا ہوں. رات 2 بجے کے بعد 41 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں اور اس کے بعد دعاؤں میں مشغول ہو جائیں. اور اس وقت تک جب تک آپ سحری کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس وقت تک پھر آپ دعائیں کرتے ہیں. ناظرین یہ نوٹ کر لیں، رات 2 بجے کے بعد، یعنی ویسے تو وہ تہجد کا اور آخری شب کی عبادت کا سب سے عمدہ وقت ہے. پھر اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ قدر اس کی تلاوت کریں اور اس کے بعد اپنی جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں اور کثرت سے دعائیں مانگیں
اور خوب مانگیں. کیا کچھ مانگنا چاہیے؟ جی مفتی صاحب. یہ میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو سورہ قدر ہے، یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ ہمارے استاذ گرامی کیا کرتے تھے. تو انہوں نے ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا اور کہا تھا کہ اس کی بہت برکت ہے، یہ وظیفہ شب قدر میں نہ چھوڑا جائے. تو آپ حضرات یہ بھی کریں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکت ہوگی. اس رات میں اللہ تعالیٰ نے جہاں فرشتوں کو اتارتا ہے، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، خاص بات یہ ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک پوری رات میں سلامتی پھیلا دی جاتی ہے. سبحان اللہ. کس چیز کی سلامتی؟ اب اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی، ہر قسم کی سلامتی اس رات اترتی ہے. چاہے آپ صحت کی سلامتی چاہتے ہیں، کاروبار کی سلامتی چاہتے ہیں، اپنے فیملی اور خاندان اور کنبے کی سلامتی چاہتے ہیں، آپ اپنے ملک، قوم، امت مسلمہ کی سلامتی چاہتے ہیں، آخرت کی سلامتی چاہتے ہیں، ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، ہر طرح کی سلامتی کا نزول آج کی رات ہوتا ہے. یعنی طلب بھی کرنی چاہیے سلامتی کی بطور طلب خاص. اس دیکھیں نا. وقت امت اور انسانیت جس کرب میں ہے، جی بالکل، کووڈ-19 کے سبب ہماری بستیاں ویران ہو رہی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور لوگوں کو یہ تلقین کریں کہ اس سے نجات کے لیے بھی. میں یہی عرض کر رہا ہوں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے سلام خود فرمایا ہے تو بتا دیا ہے کہ اس رات ہماری طرف سے سلامتی اترتی ہے، تو تم سلامتی کے طالب بن جاؤ. سلام قولا من رب الرحیم فرما کر اہل جنت پر جو نعمت ہوگی اس کا بھی ذکر سلام سے کیا. اور آج کی رات بھی شب بھر جو سلامتی اترتی ہے اس کے لیے بھی لفظ سلام یہاں پر ارشاد فرمایا گیا. تو اس سلامتی کو ضرور طلب کریں، دنیا آخرت میں خیر ہوگی. اور ڈاکٹر صاحب چونکہ یہ نزول قرآن کی رات ہے اور اسی رات کو ہمارا پاک وطن پاکستان بھی قیام عمل میں آیا ہے، تو ان دو باتوں کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. قرآن اور پاکستان اور رمضان، یہ ساری چیزیں ان کو آپس میں نسبت حاصل ہے. پاکستان شب قدر میں ملا اور یہ نزول قرآن کی رات ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پاکستان کا قیام اور پاکستان کی بقا قرآن سے نسبت میں ہے. بہت اگر اس قرآن کو ہم پاکستان کو قرآن کے سائے میں رکھیں گے، اس پاکستان کی بقا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہمارے لیے عطا ہوگی اور یہ لازم ہوگی. اور یہ بالکل مفتی صاحب آپ درست فرما رہے ہیں. اقبال سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ جس خطے کی بات کرتے ہو وہ کیا ہے، اس کا دستور کیا ہوگا، آئین کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا تھا کہ تو ہمیں دانی کے آئینے تو چیست، زیر گردوں سر تمکینے تو چیست. واہ واہ، کہ تو جانتا نہیں کہ تیرا آئین کیا ہے، دستور کیا ہے، نظام حیات کیا ہے، اور تو اس نظام حیات کا پابند ہے کہ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، نو انسان را پیام آخرین، حامل او رحمت للہ. ڈاکٹر صاحب قرآن پاک کے نزول کی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم کہتے ہیں کہ پورا قرآن پاک نازل ہو گیا. بالکل. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 23 سال کا پورا عرصہ ہے جس میں نجمن یہ نازل ہوا. بالکل صحیح. اس کی تطبیق ہم کس طرح کریں؟ دیکھیں جی، اس میں تو واضح طور پہ ہے، قرآن مجید میں دونوں طرح کے الفاظ ہیں. ایک مقام پہ انزلنا ہے تو دوسرے مقام پہ ونزلناہ تنزیلا ہے. اب جہاں انزال کا ذکر ہوتا ہے تو یہ دفتن ہے، اکٹھا. اور اس میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے لیلۃ القدر کی رات اللہ کریم نے پہلے آسمان پہ بیت العزت کے مقام پہ قرآن مجید کو اتارا، اور وہ اکٹھا اتارا، جس کو انا انزلنا. یعنی یہ اس رات جو ہے، اس رات یہ لوح محفوظ سے بیت العزت پر یک بارگی نازل ہو گیا. اور یک بارگی نازل ہونا جو ہے یہ انزلنا ہے. انزل ینزلو انزال باب افعال، یعنی کسی کام کا یک بارگی ہونا، دفتن ہونا. اور پھر وہاں سے بیت العزت سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور پر یہ 23 سال کے عرصے میں نجمن، اس کو ہم کہتے ہیں تدریجن،
جیسے جیسے ضرورت پڑی، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی سفر میں، یعنی یہ تنزیل ہے، یہ تنزیل تفعیل کے وزن پر، جی کام تھوڑا تھوڑا ہوتا رہے آپ تسلسل کے ساتھ آہستہ آہستہ، جی تو یہ انزال اور تنزیل اس کے حوالے سے ہے۔ دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جو نازل ہوا آخر بیت العزت پہ اس رات، تو اس رات کے کچھ اور بھی خصائص ہیں۔ فرشتوں کی تخلیق بھی اس رات ہوئی تھی، سبحان اللہ، اس لیے فرشتے دنیا میں بھی بھیجے جاتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کریم کی ذات برکات نے بنی اسرائیل کی توبہ بھی اس رات قبول کی تھی، اور ہماری توبہ جو ہے اس کے لیے بھی یہ ایک بڑا خوبصورت رستہ ہے۔ اور ایک چیز جو آپ قرآن مجید کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن مجید کے کچھ حقوق بھی ہیں ہم پہ، واہ، جن کو ادا کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو 4 بنیادی حقوق ہیں، جن میں سے پہلا حق یہ ہے کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن مجید میں سے جو میسر ہو تو اس کی تلاوت کی جائے۔ ہم پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، جس کی طرف آپ ابھی توجہ دلا رہے تھے کہ ہم اس کو آسن انداز میں، اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتہ، عربوں کے لب و لہجے پہ، ہم تلفظ و مخارج کے ساتھ، ہم انگلش اور یورپین ایکسنٹ کے حوالے سے تو اپنے بچوں کی بڑی تربیت کر رہے ہیں، اس پہ ہم آئلٹس اور بڑے بڑے ٹیفل پروگرام بھی اپنے بچوں کو دے رہے ہیں کہ اس طرح یورپین کا لہجہ یہ ہے اور امریکن کا یہ ہے، مگر قرآن کا لہجہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے ساتھ قبر کی بھی زبان ہے، قبر کی بھی زبان وہاں ہے، سوال و جواب تو اسی زبان میں جی جی، القرآن عربی کلام اہل الجنت عربی، جنتیوں کی زبان بھی یہی ہے۔ تو اسی طرح تیسرا اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں قرآن اچھا پڑھنا آ جائے تو پھر قرآن مجید کو حفظ کرنا، اس میں سے سارا نہیں اگر کوئی کر سکتے تو کچھ نہ کچھ، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اوت العلم جن کو علم دیا گیا ان کے صدور میں آیتیں ہونی چاہیے، صرف یہ نہیں ہے کہ ریٹن صورت میں۔ اور چوتھا اس کا حق یہ ہے کہ ہم پھر اس قرآن مجید کی صرف آیتوں کو حفظ نہ کریں بلکہ اس کے معنی و مطالب جو ہیں وہ بھی اخذ کریں، اور معاصرانہ جو صورتحال ہے دیگر تہذیبوں کے ساتھ کلیش آف سویلائزیشن کی روشنی میں ہم قرآن مجید کی روشنی سے اس کا حال دیکھیں، امت کو پھر صحیح راستے کی طرف لے کے جائیں۔ اور پھر پانچواں اس کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو اپنی عملی زندگیوں پہ لاگو کر لیں۔ یہ صرف چومنے کی کتاب نہیں ہے، یہ فیصلوں کی کتاب ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، اس میں نکاح و طلاق ہو یا کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں قرآن مجید ہماری رہنمائی نہیں کرتا۔ جی مفتی صاحب، واہ واہ، آج ہی قرآن کے نزول کی رات ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں کوئی کتاب اس طرح محفوظ نہ رہی جس طرح قرآن محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی معتمد کتاب نہیں ہے جو جس طرح نازل ہوئی ہو ویسے ہی موجود ہو، وہ صرف قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے محفوظ رکھنے کے لیے 2-3 طرح کے مختلف، ویسے تو کئی طرح کے امت کے درمیان اسباب پیدا کیے۔ پہلا سبب حفظ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفظ کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا۔ نمبر 2، حفظ کے لیے لوگوں میں جستجو اور شوق پیدا کر دیا۔ لوگ حفظ کرنے پر آج بھی فخر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگ اپنے بچے کو ڈاکٹریٹ کرا کر اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا ان کا بچہ حفظ قرآن کر لے تو خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ نے دلوں میں جستجو رکھی ہے۔ لوگوں سے سنا، یعنی جو بزام کوئی دیندار طبقہ نہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے بچے کو قرآن حفظ کروایا اور اس کے بعد وہ معمول کی اپنی ایجوکیشن کی طرف آیا تو وہ اپنے جو ہم سبق تھے اس کا ذہن ان سے زیادہ آگے نکل گیا۔ بالکل، اصل میں قرآن اللہ کا نور ہے اور اس سے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، اس سے یاداشت میں حافظے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کا بھی فرمان ہے جی، اس پہ آپ نے مسواک کے حوالے سے، اور دوسرا روزے کے حوالے سے، اور تیسرا قرآن پاک کے حوالے سے، اس سے یاداشت اور حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتابت عطا کر کے بھی اس کو محفوظ کرنے کا اہتمام کیا۔ حضرت
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یمامہ کے مقام پر 700 حفاظ شہید ہو گئے تو اس وقت صحابہ کرام کے درمیان مشاورت ہوئی اور قرآن مجید کو باقاعدہ جمع کیا گیا. مختلف چیزوں پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا، کہیں کسی پتے پر تھا، کسی کھال پر تھا، اس کو جمع کیا گیا کتابی صورت میں. سیدنا عثمان غنی کے دور میں اسلام کے سرحدوں کو وسعتیں حاصل ہوئیں تو قرآن مجید کی مختلف قراءتیں، کیونکہ 7 احرف میں نازل ہوا ہے تو مختلف قراءتیں تھیں اور اس میں اختلافات بھی پیدا ہو رہے تھے. تو عثمان غنی نے ایک ہی قراءت لغت قریش میں جمع کر کے قرآن مجید کو کتابی صورت میں لا کر سارے عالم میں جہاں جہاں مسلمان آباد تھے وہاں قرآن مجید کا ایک نسخہ بھیجا. اسی کا پھر تسلسل آج تک ہے اور ہر دور میں تواتر کے ساتھ اتنی بڑی جماعت اس کو آگے منتقل کرتی رہی جن کا کسی غلطی پر جمع ہونا عقل کے نزدیک ممکن نہیں تھا. اس لیے دنیا کی اتھینٹک ترین کتاب قرآن مجید ہے. جیسے نازل ہوئی بغیر ایک حرف کے آگے پیچھے ہوئے ویسے ہی وہ کتاب آج بھی موجود ہے اور صبح قیامت تک رہے گی. اور آج کا میں میسیج یہ دینا چاہ رہا ہوں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا میں اسی کی توثیق کرتا ہوں. قرآن کا اصل مقصود ہے اس کا فہم، اس کو سمجھنا اور اللہ کے اس خط کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا. اس کتاب کو آپ الماریوں سے نکالیں، اپنے پڑھنے کی عادت بنائے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے باوجود اس کے کہ اپنی بہت ساری مصروفیات ہیں، انہوں نے ایک باقاعدہ ایک قاری رکھ کر اپنے آفس میں جب قاری صاحب آتے ہیں پھر وہ مجبوراً اٹھ کر تاکہ میں اپنے آپ کو باؤنڈ کر سکوں کہ میں نے اس کی تلاوت کو کیسے کنٹینیو کرنا ہے. اور آنے والے کا چونکہ حق فائق ہو جاتا ہے، جیسے قاری صاحب آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کو بھی اپنی مصروفیت ترک کر کے ان کے سامنے دوزانو ہونا پڑتا ہے. یہ ایک اچھا بہت عمدہ طریقہ ہے، اس کا اہتمام ہمیں بھی کرنا چاہیے. اور ہمارے علماء نے آج جو ہمیں بتایا کہ اپنی زندگیوں میں پاکیزگی لائیں، کیونکہ یہ پاکیزگی جہاں ہوگی وہیں اللہ کی رحمت ہوگی. اور امام شافعی نے بھی ایک بڑا ان کا معروف شعر ہے کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ میں نے امام وکیع سے اپنے سوء حفظ اور ان امور کی طرف بھرپور توجہ نہ ہونے کا شکوہ کیا. فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے وصیت اور نصیحت کی کہ تو گناہوں کو ترک کر دے. اور آپ نے فرمایا کہ فإن العلم نور من الہ، یہ علوم نبوت جو ہیں، یہ علوم کتاب جو ہیں، یہ اللہ کے نوروں میں سے نور ہیں. فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصٍ، اور اللہ کا نور جو ہے یہ کسی ناپاک برتن میں نہیں آتا. اپنے قلب و نظر کو، اپنے کشکول طلب کو اگر آپ برکتوں سے، رفتوں سے، نور سے بھرنا چاہتے ہیں تو ان کو آلودگیوں سے پاک کرتے ہوئے آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کو دراز کر دیں. میں اپنے علماء کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اختتام پر آج کا وظیفہ قوت سماعت جس کی کم ہو تو وہ یا سمیع روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے کانوں کو لگائے اور اس پر پھیرے. اللہ تعالیٰ اس کی سماعت کو درست کر دے گا. جناب حافظ فیصل عمر حمد باری تعالیٰ کے لیے. کہیں پنہاں کہیں عیاں ہے
لاکھ پردوں میں بھی نمود تیری، لاکھ پردوں میں بھی نمود تیری، سو نشانوں میں بے نشان ہے تو، سو نشانوں میں بے نشان ہے تو، کون جانے کہاں ہے تو، کہیں پنہاں کہیں عیاں ہے تو، سو خطا سو خطا پہ بھی معافی ہے، کس قدر ہم پہ مہربان ہے تو، کس قدر ہم پہ مہربان ہے تو، کون جانے کہاں